آج ہم صف کے مسائل. تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام کو صف سیدھی کرنے اور ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی ہدایت کرنی چاہیے. خواتین بھی جب با جماعت نماز ادا کریں تو سب سے پہلے اپنی صف کو سیدھا کریں اور کندھے سے کندھا ملائیں، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے سے قبل ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک منظم طریقہ ہوتا ہے، اور اس طرح ایک طریقے سے نماز سیکھنے سے، پڑھنے سے دشمنوں پہ، غیر مسلموں پہ بھی ایک تنظیم کی کہہ لے ایک ٹھاک بیٹھتی ہے. لیکن اگر کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی کونی نکال کے کھڑا ہے، کوئی پیر جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی کھول کے کھڑا ہے، تو بڑا بے ہنگم سا ایک سٹائل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی غیر مسلموں کے لیے امپریس کرنے والی چیز ہوتی ہے. اور ویسے بھی اس کے بارے میں بڑی حدیثیں ہیں کہ شیطان بھی ایسی صفوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے جہاں پہ کندھے نہ ملائے جائیں اور پاؤں نہ جوڑے جائیں. تو بڑے طریقے سے ایک ہی طریقے سے سب کو کھڑا ہونے کا طریقہ سیکھنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. صف سیدھی کیے بغیر نماز نامکمل رہتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو نماز کا حصہ سمجھیں اس کو جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھیں تو کم سے کم سیدھا تسلی سے، جیسے میں نے شروع کی کلاسوں میں کہا تھا، جو قمیض دوپٹہ ٹھیک کرنا ہے ایک دفعہ کر لیں، جو سر کھجانا ہے، جو کرنا ہے. اب ہم ایسا دوپٹہ پہن لیتے ہیں جو سلپ ہوتا ہے، چاہے وہ موٹا ہی ہوتا ہے، نہیں باریک ہوتا، لیکن وہ سلپ ہوتا ہے، یا ایسا بھاری پہن لیتے ہیں کہ وہ پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، ہمارے بال کھینچتا ہے، یا بار بار وہ اپنے وزن کی وجہ سے اتر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پھر ہم بار بار دوپٹہ ہی ٹھیک کرتے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہماری وہ نماز ہوتی ہے؟ تو پراپر، بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی نماز کے لیے ایسا اسکارف جو آپ پہنے اور آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آئے اور کندھوں سے ڈھلکتا ہوا نیچے تک چلا جائے، وہ علیحدہ سے رکھیں. جیسے آپ نے شادیوں کے کپڑے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں پہننے کے لیے، ہر موقع کی مناسبت سے جوتے بھی علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، ہر موقع کی مناسبت سے پرس بھی آپ کے علیحدہ ہوتے ہیں. تو اس طرح نماز میں بھی اس کا جو پہن کے نماز پڑھنی ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن سہولت کے لیے کہہ رہی ہوں. اور یا ہمارا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو سر پہ لپیٹتے ہیں تو ہمارے کندھے سے وہ اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، ہم زبردستی اس میں اپنے بازو پھنسا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا اسکارف لے لیں، ایسی چادر لے لیں، اور جو آپ پہنے اور بال ایک نظر نہ آئے اور آپ کا کندھوں سے اور پیٹ سے ڈھکتا ہوا نیچے تک چلا جائے. یہ بھی نماز کے ایک حصے میں سے شامل ہے، اپنی صف کو درست کرنا. دین کا علم رکھنے والے اور سمجھدار لوگ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہونے چاہیے. کیوں؟ یہ دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سمجھدار اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے علم اور سمجھ میں کم ہو، پھر وہ جو ان سے کم ہو، پھر وہ جو ان سے کم ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. کیونکہ اہل علم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام غلطی کر رہا ہے یا اٹک گیا ہے کوئی سورت پڑھتے، انسان ہے نا، تو وہ پیچھے سے بتا سکتے ہیں آہستہ سے، یا کوئی غلطی کر بیٹھا امام تو وہ اس کو بھی بتا سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ کے. اور عورتیں تو تالی ہاتھ ماریں گی، وہ ایک الگ مسئلہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن اگر امام بے ہوش ہو جاتا ہے یا امام کو کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے اور تو امام وہاں سے ہٹتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، جیسے کھانسی کا فٹس بڑھ جاتا ہے، تو جہاں سے چھوڑا ہے اب جس کو آتا ہی نہیں، پہلے تو لوگ کہیں گے امام صاحب کدھر چلے گئے، پھر چلے اتنی سمجھ ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو جائے. لیکن کون کھڑا ہو؟ جس کو آتا ہوگا وہ کھڑا ہوگا نا، جس کو وہ قرات آ رہی ہوگی. اب قرات ہی نہ آتی ہو تو کیسے قرات کو مکمل کریں گے؟ تو اس طرح علم تو سب حاصل کریں،
لیکن جو قرات جانتے ہیں نماز کو پراپر طریقے سے پڑھانا، وہ جو امام صاحب ہے ان کے قریب ترین صف میں کھڑی ہوں۔ پہلی صف کی بہت فضیلت ملتی ہے۔ پہلی صف فرشتوں کی صف ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرعہ ڈالیں، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بالی آنا پڑے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ بہت فضیلتیں ہیں، ہم نے نماز کے شروع میں نماز کی فضیلتوں کے بارے میں بھی پڑھا، اس کی اہمیت بھی جانا، اور گاہ بگاہ انشاءاللہ اس میں ان ٹچ بھی رہیں گے۔ یہاں تاکید کی گئی اس کی اس قدر بتانے کی کہ آپ جان ہی نہیں سکتے، آپ پہنچ ہی نہیں پا سکتے کہ کس قدر اجر و ثواب ہے اس چیز کا کہ آپ نماز اول وقت میں پڑھیں۔ اول وقت، پہلا وقت افضل ہے، فضیلت والا ہے، ثواب والا ہے، اجروں والا ہے، اجر و ثواب والا ہے۔ اور یہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا اتنا اجر ہے تو آپ کہیں گے میں ہی سب سے اول آؤں، میں ہی سبقت لے جاؤں، میں ہی فرسٹ آؤں۔ اور عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت، کیونکہ یہ تھکانے والی دونوں ہوتی ہیں، یعنی اندھیرے میں بھی ہوتی ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ادھر سے عشاء میں نیند آ رہی ہوتی ہے اور ادھر سے فجر میں نیند سے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن اللہ نے ان دونوں وقتوں میں جب اللہ کی خاطر ایک انسان اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے وضو کر کے اللہ کے ہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ پہلی صف جب تک مکمل نہ ہو اس وقت تک دوسری صف نہ شروع کی جائے، اور نہ ہی دوسری صف میں اکیلے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اگلی صف پوری کرو اور پھر اس کے بعد دوسری صف، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے، یعنی وہ اگر آدھی رہ گئی یا 4 بندے اس میں رہ گئے تو اس کی خیر ہے، لیکن آگے صف میں ایک بندے کی جگہ ہے یا کوئی کھڑا ہے ایسا کھلا ڈلا ہے کہ اس میں ایک بندہ آ سکتا ہے تو اسے کہیں جی آپ صحیح طریقے سے کھڑے ہوں تاکہ صف مکمل ہو۔ اچھا، جب ہم جیسے جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ چیز میں نے کثرت سے دیکھی کہ اب آگے جگہ پیچھے والی ہلتی ہی نہیں ہے، کہتی کوئی اور آگے چلا جائے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کس قدر فضیلت ہے پہلی صف کی، اور پہلی صف میں بھی گیپ، دوسری صف میں بھی گیپ، تیسری میں بھی کہنا پڑتا ہے اللہ کی بندیوں آگے آؤ آگے آؤ، لیکن دل ان کا یہ ہوتا ہم پیچھے ہی کھڑے ہوں۔ تو جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کم سے کم صف بندی تو پراپر طریقے سے کریں، کھڑے تو صحیح طریقے سے ہوں۔ پھر یہ بھی رمضان میں دیکھنے کو ملا، کیونکہ رمضان میں صرف رمضان ہی کے دنوں میں بعض لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں رات کو، اللہ ان کو اجر دے اس چیز کا، اور اللہ نے توفیق دے کہ وہ جمعوں کی نمازوں میں بھی آئیں۔ اس وقت بھی بہت پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے، انہیں صف بنانی نہیں آتی، اور پھر اگر پیر جوڑو تو اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی ہیں، اگر کندھا ملاؤ تو اپنے کندھے پیچھے کر لیتی ہیں، ادھر ہونے لگ جاتی ہیں، سرکنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب سجدے سے اٹھو تو رنگ بڑنگ بن چکی ہوتی ہے پوری صف۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں صف بندی کے، ایک ہی ساتھ صف میں رکوع میں جائیں، ایک ہی ساتھ سجدے میں جائیں، اور وہ بھی پڑھیں گے ہم سجدے اور رکوع کا بھی، اور اس کے بعد ایک ساتھ ہم اٹھے تو ایک خوبصورت سا عمل انسان کو نظر آتا ہے۔ اگر پہلی صف میں باقی جگہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ اب نماز ہی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ رہے کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت وابسہ بن معبدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ یہ احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی جماعت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور جماعت صف میں جگہ ہے اور آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں۔ اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو پھر تو پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہونا درست ہے، لیکن آگے جگہ تھی اور آپ الگ اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو پیچھے جس نے یہ کیا اس کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ پچھلی صف میں تنہا کھڑے ہونے کی وجہ سے اگلی صف سے آدمی پیچھے کھینچنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ میں اکیلا کھڑا ہوں اس لیے کسی آگے کو کسی کو پکڑ کے ہلکا سا قمیض سے کھینچ کے پیچھے اپنے ساتھ کر لے تو سمجھے صف بن گئی۔ یہ کسی سنت سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آگے پوری پراپر صف ہے اور پیچھے جو نمازی آیا ہے اب آگے جگہ نہیں ہے، وہ اکیلے کھڑا ہوگا سٹارٹ سے صف میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ستونوں کے درمیان صف بنانا ناپسندیدہ ہے،
مثلا آپ ایک ستون تک آئے ہیں، آگے ستون آ گیا، ستون چھوڑ کے اس سے آگے سے آپ نے پھر صف بنا لیا تو وہ صف نہیں ہے، بیچ میں ایک پلر آ گیا، ایک مٹی کا یا سیمنٹ کا پلر آ گیا. اسی طرح لکڑی، درخت کہہ لیں، لکڑ آ گئی ہے تو بیچ میں اگر کوئی چیز حائل ہوگی تو صف نہیں ہے. حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عہد رسالت میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے روکا جاتا اور وہاں سے ہٹا دیا جاتا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی. ہم نے، میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہما ہم سب کے پیچھے تھی. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی وہ مردوں کی صف میں تو آپ کو پتا ویسے بھی نہیں کھڑا ہونا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھا، بچہ تھا اور وہ ہم سے بھی پیچھے تھی. یعنی عورت اگر اکیلے بھی کھڑی ہے اور آگے صف میں جگہ ہے لیکن وہ ظاہری بات ہے مردوں کی صف میں نہیں جائے گی تو اس کے پیچھے بھی اکیلے کھڑے ہو کے نماز ہو سکتی ہے. اب تو الحمدللہ عورتوں کے لیے ایک الگ ہوتا ہے جہاں پہ مردوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صفوں میں ہی پیچھے عورتیں ہی صفوں میں کھڑی ہوتی تھی اور اس کے بعد پہلے عورتیں نکل جاتی تھی تو پھر مرد پیچھے مڑ کے اٹھتے تھے یا پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے کی تاکید فرمائی. صف میں کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملانے چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں. چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا سیدھے والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے کندھے سے ملا کر کھڑا ہوتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت سے دیکھنا ایک معجزہ تھا. یعنی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صف درست نہیں ہے یا صف درست ہے تو صفوں کو درست کیا کریں. اور جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا نا کہ جماعت کے ساتھ کبھی جمعہ پڑھیں، آپ کو طریقہ آئے گا، پھر آپ کے بچے آپ کے ساتھ جائیں گے ہاتھ پکڑ کے تو انہیں بھی طریقہ آئے گا. تو علم بہت اچھی چیز ہے. آپ خود عورتیں ہیں، اگر آپ نہیں بھی مسجدوں میں جاتی، ممانعت نہیں ہے لیکن جانا بھی فرض نہیں ہے، تو کم سے کم آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتی ہیں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیج سکتی ہیں اور انہیں طریقہ بتا سکتی ہیں کہ مسجد میں نماز کیسی پڑھی جاتی ہے. تو آپ نے ایک علمی کام کیا اور ایک علم کسی تک پہنچایا، تو یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اور اگر آپ خود جائیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور عید کی نمازوں کے بارے میں تو ہم پڑھیں گے نا کہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام خواتین کو لے کے آئے، جس کے پاس نہ چادر ہو وہ اپنی بہن سے چادر مانگ کے آئے، لیکن وہ ضرور نماز میں، عید کی نماز میں آئے. تو جب جماعت کے مسائل میں ہم دیکھیں گے، جب ہم جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت علم میں اضافہ ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا یہ تجربہ بتاتی ہوں کہ ایسے سن کے پڑھ کے اتنا فرق نہیں پڑا جتنا ایک تو ہماری قریب مسجد، اللہ اس کو ہمیشہ آباد رکھے، اور وہاں کے نمازیوں کو بھی. وہاں ہم لازماً جمعہ پڑھنے جاتے تھے اور وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا. وہاں جو صحیح پرانے نمازی عورتیں تھی اور انہوں نے کہنا بیٹا ایسے نہیں کھڑے ہوتے، بیٹا ایسے نہیں. تھوڑی الجھن ہوتی تھی کہ بار بار ٹوکتی ہیں، پھر سمجھ آیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی اس طرح. تو ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ ہمیں ٹوکتی کیوں ہے، نئے نئے دین کی طرف آئے تھے. پھر الوداع میں بھی میڈم فرد نسیم ہاشمی، اللہ ان کو زندگی سے تندرستی والی زندگی دے، انہوں نے بھی ہمیں وہاں جماعت بہت کروائی، جس کی وجہ سے ہمیں طریقہ آیا صف بندی کا اور بڑے پراپر طریقے سے کھڑا ہونے کا. تو میں نے جو مسجد میں سیکھی ہے نماز، پھر وہ امام صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ نماز پہ درس دینا شروع کرے. تو لگاتار انہوں نے ہر جمعے کو، ہماری تمام سٹوڈنٹس میری ڈائریاں لے جاتی تھی، وہاں میں نے صف کیسے بنانا ہے، پیچھے والے کو آگے، آگے والے کو پیچھے کیسے جانا ہے، وہاں میں نے بہت تفصیل سے سنا، بہت تفصیل سے پڑھا. اور پھر عملاً بھی دیکھا خواتین کو جب پڑھتے اور سجدے میں جاتے اور رکوع کرتے، پراپر اپنی کمر کو کیسے رکوع میں رکھنا ہے، سجود میں کیسے رکھنا ہے. تو میں نے اپنی نماز مسجد میں جا کے سیکھی ہے. کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں آپ، لیکن پریکٹیکل آپ کو مساجد میں نظر آتا ہے. اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میرے بھائی بھی میرے یہ درس سن رہے ہیں تو میں نے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی گھر کی خواتین کو آپ جمعے میں مساجد میں لے کے جائیں، ان مساجد میں جہاں عورتوں کی نماز کا انتظام کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی عورتیں اس فیض سے
ان صف کی برکات سے، اس جماعت کی نماز کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں، اور یہ بھی آپ کے لیے ایک ثواب کا کام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔